بخشی ہے، انہیں اپنے فیض خاص سے اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، آج کی اس آیہ مبارکہ کے اندر مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے شان رسالت میں کچھ گستاخی کی تو آپ نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ حضور نے پوچھا تو ابو بکر نے عرض کیا، میرے آقا اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ بعد میں حضرت ابو قحافہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے والد بعد میں اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کا اقرار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ حضور کا کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے، جب وہ دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور بدر کے دن صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا، یہ بھی اس وقت کفر کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا اور سیدنا صدیق اکبر پاک آپ حضور کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، تو حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ یہ تھا جذبہ شہادت، اپنے بیٹے کو مقابلے کے لیے پکارا اور جب للکارا پھر حضور سے اجازت طلب کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ جو اول صف ہے شہداء کی میرا بھی شمار ان شہیدوں میں ہو جائے۔ اب حضور نے آگے سے جواب کیا دیا، یہ جواب بڑا قابل غور ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لینے دے۔ لفظوں پہ غور کرنا، نبی پاک کی خدمت میں جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں اور شہداء کی پہلی صف میں مجھے کھڑا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا لینے دیجئے۔ تو نہیں جانتا کہ تو میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھ کی طرح ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، یہ مکے کا در یتیم فرما رہا ہے، یہ عرش کا راہی فرما رہا ہے، یہ کل کائنات کے اندر جس محبوب کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میری آنکھ اور میرے کان کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو احد کے روز قتل کیا۔ بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو گرفتار کر لیا، وہ اسے رسی سے باندھ رہا تھا تو حضرت مصعب نے دیکھ لیا اور پکار کر کہا، اس کو خوب کس کر باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ یعنی اپنے بھائی کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، دائرہ اسلام سے خارج تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے مزید کس کر باندھو، گراں قدر فدیہ ادا کرے گی۔ ابو عزیز نے کہا، مصعب تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیرا بھائی میں نہیں ہوں، تیرا میرا بھائی چارہ ختم ہے، چونکہ تو میرے محبوب سے بغض رکھنے والا ہے، تو میرے محبوب سے عداوت رکھنے والا ہے۔ اب یہی انصاری میرا بھائی ہے، ہم تو اسے اپنا بھائی مانتے ہیں جو میرے محبوب کی عزت کرنا جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب اتنی قربانی دیتے ہیں نا، پھر رب کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
فرمایا انہیں کامیابی و کامرانی کا مزدہ ہو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، بس اسی لیے قربان کر دیا کہ اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ